السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ تو یہ جانور ہیں جو بچہ دے رہے ہیں، تو جیسا کہ یہ بھائی رسی ڈالتے ہیں، یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن نا میں نے یہ ویڈیو یوٹیوب سے اٹھائی ہے، لیکن نا یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بچہ کھینچ رہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جھٹکے مار رہے ہیں، یہ دیکھیں جھٹکے۔ اس طرح نا بچہ نکالتے وقت کبھی بھی جھٹکے نہیں مارنے چاہیے۔ اگر یہ آرام سے نکالتے تو یہ جو بلڈ آیا ہے جانور کے، جو بلڈنگ ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی تھی، اور اس سے نا جانور کے اندر ماس پیشی پھٹ جاتے ہیں، اندر جا کے ریپچر ہو جاتا ہے اور جانور بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ کچھ صورتوں میں یہ بلیڈنگ بہت کم ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے تو تھوڑی ہوتی ہے، بعد میں بند ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں کہ اس طرح بچہ نہ کھینچیں۔ اور دوسری بات ہے کہ بچے کے نا منہ کو اچھی طرح صاف کریں، کوشش کریں کہ بچے کو لٹکا کر صاف کریں، کسی پائپ پہ، جیسا کہ لگے ہوتے ہیں ساتھ میں ڈیوائڈر لگے ہوتے ہیں شیڈوں میں آپ کے، اس پہ بچہ لٹکائیں، کیونکہ بچے کے منہ میں جو غدود ہوتے ہیں بچے کی سانس بند ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو پانی آپ کہہ لیں، جو فلوئڈ نکلتا ہے جانور کی بچے کی برتھ کے بعد، کوشش کریں کہ بچہ چاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ فلوئڈ بھی جانور پی جائے، کیونکہ اس فلوئڈ میں کیلشیم، پوٹاشیم جیسے نمکیات ہوتی ہیں جو کہ بعد میں جیر کے گرنے، جسے ہم پلیسنٹا کہتے ہیں انگلش میں، پلیسنٹا کے گرنے کا سبب وجہ بنتی ہیں، اور اس کے بعد یہ جانور، اس سے جانور کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے جانور کو اچھی طرح سے، اور بچے کو آپ الٹا کر کے اچھی طرح صاف کر لیں گے تو پھر اس کو آپ کو کسی قسم کے نا انجیکشن لگانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا کہ اس بھائی نے لگایا ہے، اور اس کے بعد بچہ ایکٹیو ہوئے۔ اگر یہ اس کو بچے کو اچھی طرح صاف کر لے تو اسے یہ انجیکشن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، جس سے کہ بچے میں نا میڈیسن کی ریزسٹنٹ نہیں پیدا ہوتی۔ اور سب سے بہتر ہے کہ جس طرح یہ جانور بچہ دے رہا ہے، جانور خود بخود بھی آئے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ہمیں نکالنا پڑتا ہے۔ تو جو بھی فارمر اور ڈاکٹر حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ بچہ چٹوانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک گائے بچے کو نہیں چاٹتی نا، اس وقت تک بچہ ایکٹیو نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ایکٹیو ہو کر دودھ پیے گا، اور نہ ہی وہ بہت سست رہتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے بچے چاٹ رہے ہیں، اس سے جانور کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور بچے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ برتھ کے بعد جانور جس کا بچہ اسی سے چٹوائیں۔ یہ اس بھائی نے غلط کیا ہے کہ یہ دوسرے جانور سے چٹوا رہا ہے، بچے کو اس کی ماں چاٹے، اس سے جانور دودھ زیادہ دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا مطلب دودھ جلدی اتار آتا ہے، اس کے تھنوں میں جلدی دودھ آ جاتا ہے ٹیٹس میں، اور اس کے علاوہ یہ پلیسنٹا بھی جانور کا جلدی گرتا ہے۔ یہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ اور جتنی جلدی جانور بچے کو چاٹے گا، اور کوشش کرے اس کے ساتھ ہی، جیسا کہ یہ بلیڈنگ ہوئی ہے جانور کو، اس کو فوراً ٹریٹ کریں، کیونکہ یہ بلیڈنگ بعض اوقات جانور کی ڈیتھ کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جو جانور اپنے آپ بچہ دیتے ہیں یا سو جاتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن جس جانور کو آپ بچہ کھینچیں، کوشش کریں آپ اسے فوری پین کلر لگائیں، اور اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اسے فلوئڈ تھراپی کر سکتے ہیں، جس میں آپ بلیڈنگ روکنے کے لیے اپنی انجیکشن یوز کر سکتے ہیں۔ بلیڈنگ روکنے کے لیے ہم لوگ ٹرانزامین یوز کرتے ہیں این ایس میں ٹرانزامین یوز کرنے کے 4 فائدے ہیں کہ این ایس میں ٹرانزامین اس لیے یوز کرتے ہیں کہ این ایس کو استعمال کرنے سے ایک تو جانور کو جو درد وغیرہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم اسے، کیونکہ این ایس کے ساتھ ہم لوگ بیلوکسن بھی یوز کرتے ہیں، وہ آئی ایم یوز کریں۔ این ایس میں ٹرانزامین ڈالیں، جو ٹرانزامین خون کو روکتا ہے، جو برتھ کے بعد جانور کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اسے روک دیتا ہے ٹرانزامین۔ اور جو یہ ہے این ایس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے جو ہے نا دردیں
اور تکلیف تھوڑی کم ہوتی ہے، جانور کو ریلیف ملتا ہے اور اس سے سوجن کم ہوتی ہے۔ جب سوجن کم ہوتی ہے تو جانور سکون میں آتا ہے اور پلیسنٹا اپنے آپ ریموو ہو جاتی ہے۔ اگر ان کیس ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ پلیسنٹا ریموو نہیں ہوتی تو آپ مینولی پلیسنٹا ریموو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب میں آؤں گا تو آپ کے لیے کوئی اور انٹرسٹنگ بات لے کر آؤں گا۔ اب جیسا کہ یہ جانور خود زور لگا رہا ہے اور بچہ دے رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس سے کوئی بلیڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے آرام سے خود زور لگایا ہے۔ اور اگر وہی آدمی جا کے اسے جھٹکے مار کے اس بچے کو باہر نکالے تو یہاں اس سے بھی بلیڈنگ ہو جائے گی، جس سے بعض جانور کا بعد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جانور کی بچے دانی میں سارا انفیکشن ہو جاتا ہے اور بعد میں ایک بہت سیویئر کیس بن جاتا ہے جس میں ٹاکسیمیا ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ٹاکسیمیا جانور کی جان لے لیتا ہے۔ میں نے ٹاکسیمیا، جس بھائی کو یہ نہیں پتہ کہ ٹاکسیمیا کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا رکھی ہے پہلے سے، آپ لوگ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو نہ ملے تو آپ اسی پوسٹ کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹاکسیمیا پہ ایک اور ویڈیو بنائیں، تو میں آپ کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا ٹاکسیمیا پہ کہ بھائی ٹاکسیمیا کیا ہوتا ہے اور یہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں زہر دوا، ٹاکسیمیا کو اردو میں کہتے ہیں زہر دوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ زہر دوا سے کافی جانور وہ انتقال کر جاتے ہیں، اور کافی فیلڈ ورکر جو ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، کسان حضرات ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار جانور کو ٹمپریچر ہے تو کیوں ہے، جانور خوراک نہیں کھا رہا تو کیوں نہیں کھا رہا، تو ایسی بہت سی وجوہات ہیں۔ امید کرتا ہوں یار آپ سب کو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کے پیسے نہیں لگتے، بس ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں ایک بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہمت ملتی ہے تاکہ ہم مزید ویڈیو بنائیں اور آپ کو انٹرٹین کریں۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ جانور کا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو دیکھیں کہ اگر وہ اس کا بچہ نہیں لے کر جاتے تو یہ جانور اپنے بچے کو خود چاٹتا، باقاعدہ یہ اب دوسرے کے بچے کو چاٹ رہا ہے، اور اتنی دیر تک بچے کی گردن نہ مڑی رہنے دیں، اس سے بچے کی گردن ٹوٹ سکتی ہے۔ اس ویڈیو پہ 1 ملین ویوز تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے اور ہماری ویڈیو پہ بھی اچھے ویوز آئیں گے، اور جو بھائی آ رہے ہیں تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔